ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 42 ہے، النساء شروع ہو رہی ہے۔ النساء کا مطلب ہے خواتین، عورتیں، خواتین۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم، دین اسلام، اللہ رب العزت خواتین کے معاملات میں کس قدر حساس ہیں اور کس قدر ان کے بارے میں ہدایات اور تفصیلات بتاتے ہیں۔ بلکہ صحیح معنوں میں یہ جو صورت ہے، اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں، معاشرے میں خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں، تو قرآن کریم نے اس صورت میں ان زیادتیوں کا ازالہ شروع کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ ایک تو ہم نے پڑھا بھی ہے اور پڑھیں گے بھی۔ قرآن کریم نے کئی جگہ پر کہا ہے کہ بعضکم من بعض، بعضکم من بعض، مرد اور عورت ہونا یہ ایک دوسرے کی جنس ہیں، مرد اور عورت ایک دوسرے کی جنس ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انسان ہونے میں برابر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، انسان ہونے میں برابر ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں بہت سی جگہوں پر عورت کو جو انسانیت سے خارج سمجھا جاتا تھا کہ یہ انسانیت کا حصہ ہی نہیں ہے، قرآن کریم نے اس کی تردید فرمائی۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ عورتوں کے ساتھ وراثت کے معاملے میں بڑی زیادتی کی جاتی تھی۔ ان کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوتا تھا۔ مردوں نے وراثت کو اپنا حق سمجھ لیا تھا، عورت کو اس کے اندر کوئی حق نہیں دیتے تھے۔ قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر، ویسے عموماً اور اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر عورت کا وراثت میں پورا حق اور حصہ متعین کیا ہے۔ مرد نکاح اور شادیوں کے موقع پر عورتوں کا جو حق ہوتا ہے، مہر، حق مہر جیسے کہتے ہیں، مرد کھا جاتے تھے، دیتے ہی نہیں تھے یا کھا جاتے تھے۔ مردوں کو پابند کیا گیا ہے کہ عورتوں کا جو حق مہر ہے وہ ان کو لازمی دو، وہ ان کو ضرور دو، یہ ان کا حق ہے۔ ہاں اگر وہ چھوڑ دیں تو پھر تم لے سکتے ہو، پھر تمہارے لیے اس کا لینا اور کھانا جائز ہے، ورنہ تم ان کو عورتوں کو ان کا حق مہر دو۔ اس طرح کی بہت ساری ہدایات ہیں جو ہم انشاءاللہ اس سورہ النساء میں پڑھیں گے۔ مقصد کیا تھا کہ عورت کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے معاشرے میں، تو اس کا سدباب کیا جائے اور اس کا ازالہ کیا جائے۔ دیکھتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الناس، اے لوگو، يا أيها الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، اتقو ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، جس نے، خلقکم، خلق، پیدا فرمایا، کم، تم سب کو، الذی خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا فرمایا، من نفس واحدہ، من سے، نفس جان، واحدہ ایک، من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ وخلق، اور پیدا فرمایا، منہا، اس سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، وخلق منہا زوجہا، اس کا جوڑا کہہ لیجئے، اور اسی ایک جان سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا۔ اما حوا
سلام اللہ علیہا، پہلے ایک انسان کو پیدا فرمایا اور پھر اس ایک مرد کو، اور پھر اس مرد سے ایک عورت کو پیدا فرمایا. اب یہ مرد اور عورت جوڑا بن گیا. اب یہ وبثا اور پھیلائے منہما ان دونوں سے، اور پھیلائے ان دونوں سے رجالن مرد بھی، کثیرن بہت سارے، ونساء اور عورتیں بھی. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے ایک مرد اور ایک عورت، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہم السلام، ان دونوں سے پھر بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلائیں. گویا انسانیت کی افزائش میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہے. انسانیت کی افزائش میں، نسل انسانی کے پیدا ہونے میں مرد اور عورت دونوں کا حصہ ہے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا فرمائی. واتقوا اور تم ڈرو اللہ سے، واتقوا اور تم ڈرو اللہ سے، الذی وہ اللہ، تساءلون تم لوگوں سے سوال کرتے ہو، بہی جس کے نام سے، جس اللہ کے نام سے تم لوگوں سے سوال کرتے ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی اللہ کے واسطے، اللہ کے نام پر یہ کام کر دو یار، خدا کے لیے یہ کام کر دو. جس اللہ کا واسطہ لوگوں کو دیتے ہو اس اللہ سے ڈرو. والارحام اور رشتوں ناتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو. ارحام خونی رشتے جسے کہا جاتا ہے، بلڈ ریلیشن، اور رشتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہیں، علیکم تم پر، رقیبا نگہبان. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہیں. وآتو اور دو، الیتاما یتیموں کو، اموالہم ان کے مال. وآتوا الیتاما اموالہم اور یتیموں کو ان کے مال دو. ولا اور نہ، تتبدلوا تبدیل کرو، ولا تتبدلوا اور تبدیل نہ کرو، الخبیث ناکارہ گھٹیا ردی، بالطیب عمدہ بہترین، اور ناکارہ اور ردی مال کو بہترین اور عمدہ مال سے تبدیل نہ کرو. ولا اور نہ، تأکلوا کھاؤ، ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الی ساتھ، اموالکم اپنے مالوں کے، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ. انہو بے شک، کانا ہے یہ، حوباً کبیرا بہت بڑا گناہ. انہو کان حوباً کبیرا یہ بہت بڑا گناہ ہے. عرب کے معاشرے میں ایک یہ بھی وبا تھی، اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تھا تو اس کا کوئی بڑا عزیز، یتیم اس کا باپ فوت ہو گیا تو اس کا کوئی بڑا عزیز اس کا سرپرست بن جاتا تھا. اب کئی جگہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ جو سرپرست بنتا تھا تو یہ اس یتیم کے مال پہ کسی نہ کسی طرح قبضہ کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ میں اس کا مال ہڑپ کر جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں 3 ہدایات دی. نمبر 1 کہ ان کا مال ان کا ہے، ان کو دینا ہے، یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ ان کا مال ان کا ہے، ان کو دینا ہے. آگے آ جائے گا کہ کب دینا ہے، لیکن مال ان کا ہے، دینا ان کو ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کبھی بھی نہ کرنا کہ ان کا جو مال تھا یا ان کی جو چیزیں تھیں
جیسے اس زمانے میں چلو گھوڑے ہیں یا زمین ہے یا اور اس قسم کی چیزیں ہیں تو وہ عمدہ چیزیں تھیں، اور تمہارے پاس گھٹیا چیزیں ہیں، تم اپنی گھٹیا چیزوں کو ان کی عمدہ چیزوں سے بدل ڈالو، ایسا نہ کرنا۔ تمہارے پاس بھی ایک گھوڑا ہے، مریل سا، ان کے پاس بھی ایک گھوڑا تھا، اس کا باپ ایک عمدہ بہترین گھوڑا چھوڑ کے مرا ہے، تم ہیلے بہانے سے اپنا گھوڑا اس کو دے دو اور اس کا گھوڑا خود لے لو، خبردار گھٹیا ردی چیز کو عمدہ اور بہترین چیز سے تبدیل نہ کرنا۔ یہ دوسری صورت یہ ہوتی تھی۔ تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ مکس کر لیا، اور نیت کیا ہوتی تھی کہ اس طرح ہمارے قبضے میں آ جائے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے سرپرستوں کو ان تینوں قسم کی بدعنوانیوں اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ ان کا مال ان کو ہے، ان کا ہے، تم نے ہڑپ نہیں کرنا، ان کے حوالے کرنا ہے۔ ان کے مال کی عمدہ چیزیں اپنی گھٹیا ردی چیزوں سے تبدیل نہیں کرنی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ وَآتُوا، پھر دیکھتے ہیں جی، وَآتُوا، اور دو، الیتاما، یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، وآتوا الیتاما اموالہم، یتیموں کو ان کا مال دو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور عمدہ چیز کو ناکارہ چیز سے تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرو، ولا تاکلوا، اور نہ کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مال کے ساتھ ملا کر، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ۔ انہو، بے شک ایسا کرنا، کانا ہے، حوباً کبیرا، بہت بڑا گناہ۔ وَإِن، اور اگر، خفتم، تمہیں ڈر ہے، اندیشہ ہے، اللہ، کہ نہ تقسطو، تم انصاف کر سکو گے، فی الیتاما، یتیم لڑکیوں کے ساتھ، یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، اور اگر تمہیں یہ ڈر اور اندیشہ ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فانکحوا، تو تم نکاح کر لو، ما طاب، جو اچھی لگیں، لکم، تمہیں، من النساء، عورتوں سے، تو جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، مسنا، دو عورتوں سے بھی کر سکتے ہو، وثلاثا، اور 3 عورتوں سے بھی کر سکتے ہو، ورباع، اور 4 عورتوں سے بھی کر سکتے ہو۔ مسنا وثلاثا ورباع، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو۔ پھر میں تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں۔ اس میں 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائی ہیں ان 2 جملوں کے اندر۔ اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے معاملے میں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، یہ اندیشہ کیا تھا؟ یہ کس چیز سے منع کیا گیا؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص کسی یتیم بچی کا سرپرست بن جاتا تھا، اور وہ اس یتیم بچی کا نکاح اپنے لڑکے کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ کسی کے ساتھ کروا دیتا تھا۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس کا جتنا مال ہے نا کہیں اور نہیں جائے گا، وہ ہمارے ہی گھر میں رہ جائے گا، یا گھر کی لڑکی ہے نا، اس کو تو مہر دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، لہذا اول تو دیتے ہی نہیں تھے، اور یا اگر دیتے بھی تھے تو بس نہ ہونے کے برابر، اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز سے منع فرمایا، اگر تم اس یتیم کے ساتھ بالکل ویسا ہی معاملہ کر سکو جیسا باہر سے کوئی اور رشتہ لے کر آؤ اس کے ساتھ کرو، پھر تو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کرو گے اور انصاف نہیں کرو گے تو پھر ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، پھر اور عورتوں سے نکاح کر لو۔ تو ایک بات تو یہاں یہ بیان فرمائی، پھر ان کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے کسی قسم کی، ان کی کہیں حق تلفی نہ ہونے پائے۔ دوسری بات، عربوں میں شادی جو تھی، نکاح جو تھے، بیویاں بلکہ کہنا چاہیے، ان کی کوئی تعداد کا کوئی لحاظ نہیں تھا۔ ایک بندہ 8-8 10-10 بیویاں کر کے بیٹھا ہوا، 15-15 20-20 کر کے بیٹھا ہوا،
بس کسی کے پاس اس کا آنا جانا ہے، کسی کے پاس آنا جانا نہیں بھی ہے، بس وہ اس کے نام پر بیٹھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو 4 تک محدود کر دیا کہ 4 تک نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن وہ بھی کیسے؟ وہ جو ہوتا تھا نا، کسی کو زیادہ ٹائم دیا جا رہا ہے، کسی کو تھوڑا دیا جا رہا ہے، کسی کو بالکل نہیں دیا جا رہا ہے، کوئی ویسے ہی اگنور ہو رہی ہے، تو فنکحوا، تم نکاح کرو، ما طاب لکم، جو تمہیں اچھے لگیں، من النساء، عورتیں، مثنا، 2 کر لو، وثلاث، 3 کر لو، ورباع، اور 4۔ فَإِن، پھر اگر، خفتم، تمہیں یہ اندیشہ ہو، اللہ، کہ نہ تعدلو، تم انصاف کر سکو گے، اللہ تعدلو، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان 1 سے زائد بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ، پھر ایک، بس ایک کافی ہے، پھر ایک مرد کو ایک وقت میں 1 سے زائد نکاح کرنے کی مطلقاً اجازت ہے۔ ہماری گورنمنٹ نے کنڈیشنل کر دیا نا، میں اس لیے مطلقاً پہ زور دے رہا ہوں، مطلقاً اجازت ہے، اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نہ پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ کسی حکومت کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ کسی ادارے کی اجازت کی ضرورت ہے، از روئے قرآن و سنت۔ تم نکاح کر سکتے ہو، 2 سے کر سکتے ہو، 3 سے کر سکتے ہو، 4 سے کر سکتے ہو اصولی طور پر۔ اچھا، لیکن 1 سے زائد بیویوں کی صورت میں برابری ضروری ہے، انصاف ضروری ہے، برابری اور انصاف۔ اور برابری اور انصاف کس چیز میں ہے؟ وقت میں اور لیونگ سٹائل میں۔ جو سٹینڈرڈ ایک کو دینا وہی دوسری کو دینا ہے، جو معیار ایک کو دینا ہے وہی دوسری کو دینا ہے، جتنا ٹائم ایک کو دینا ہے اتنا ہی ٹائم دوسرے کو دینا ہے۔ یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، جس طرح کا سٹینڈرڈ ایک کو اسی طرح کا سٹینڈرڈ دوسرے کو، جتنا ٹائم ایک کو اتنا ہی ٹائم دوسرے کو، یہ انصاف ضروری ہے۔ اگر 3 ہیں تو پھر تینوں کو ایک جیسا، اور 4 ہیں تو 4 کو ایک جیسا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے ایک سے زائد شادیاں کی، 2 شادیاں کی، اس کی 2 بیویاں تھیں، اور ایک کو وہ ٹائم دیتا رہا سب کچھ اور دوسری کو اگنور کیے رکھا، تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ فالج زدہ ہوگا کہ اس نے ایک جان کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی۔ تو اگر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ، پھر ایک بیوی، اس کے ساتھ ہاں اگر تم کر سکتے ہو انصاف تو تم 2 کر لو، تم معاشی طور پر اور جسمانی طور پر انصاف کر سکتے ہو 2 کر لو، 3 کے ساتھ کر سکتے ہو 3 کر لو، 4 کے ساتھ کر سکتے ہو 4 کر لو، مطلقاً اجازت ہے۔ تو فواحدہ، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک، او یا ما ملکت ایمانکم، جو تمہاری باندیاں ہیں، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جو تمہاری باندیاں ہیں۔ فی الحال اس وقت دنیا میں یہ جو باندی والا چیپٹر ہے یہ کلوز ہے، اس کی کوئی شکل دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے، لہذا اب صرف بیوی، 1 کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، باندی والا چیپٹر دنیا میں اس وقت کلوز ہے۔ اللہ کرے شرعاً جہاد ہو، اسلام دنیا میں غالب آئے، اور انشاءاللہ آئے گا، ضرور آئے گا، تو پھر عین ممکن ہے کہ اسلام کے یہ احکام دنیا میں ان پر بھی عمل درآمد شروع ہو جائے۔ ذالک، ایسا کرنا یعنی اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایسی صورت میں ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا، ذالک، ایسا کرنا، ادنا، زیادہ بہتر ہے، اللہ تعولو، اس بات سے کہ تم ناانصافی کر جاؤ، پھر اکتفا کرنا زیادہ بہتر ہے ناانصافی کر جانے سے۔ وآتو، اور تم دو، النساء، عورتوں کو،
صدقاتہن، ان کا حق مہر، نحلہ، خوشی خوشی دو، عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے دو، رو پیٹ کر نہیں، اس میں کسی قسم کی وہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہیلا بہانا یا کوئی معاف کروانا، کہ ہمارے تو باپ دادوں سے یہی چلا آ رہا ہے کہ عورت معاف کر دیتی ہے۔ کیوں معاف کر دیتی ہے بھائی؟ غلط ہے۔ نکاح کے موقع پر اسلام عورت کو 2 حق دیتا ہے، نکاح کے موقع پر اسلام عورت کو 2 حق دیتا ہے۔ یہ ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنیکلی چیز ہے کہ نکاح کے موقع پر اسلام عورت کو 2 حق دیتا ہے۔ ایک رائے کا حق، وہ انکار کر سکتی ہے میرا نکاح نہیں کرنا، عورت کی رائے کا اعتبار ہوگا، وہ کہہ سکتی ہے میں نے کرنا ہے، اس کی رائے کا اعتبار ہے۔ وہ اگر کہہ دے عورت میں نے یہ نکاح نہیں کرنا، مجھے نہیں قبول، وہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، بے شک اس کا باپ، اس کی ماں، اس کے بہن بھائی، سارا خاندان کہتا رہے کہ یہ نکاح ہوگا، لیکن جس کا نکاح ہے لڑکی وہ کہہ دے کہ نکاح نہیں کرنا میں نے، اللہ نہ کرے ایسے کبھی نوبت آئے، اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی پہ نہ آئے، لیکن اسلام اس وقت اس کو رائے کا حق دے رہا ہے، اس کی رائے کا اعتبار ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، اسلام اس وقت اس کو ملکیت کا حق دے رہا ہے۔ ملکیت کیا ہے؟ یہ حق مہر اس کا ہے، وہ مالک بن رہی ہے آج سے حق مہر کی، وہ پیسے کی مالک بن رہی ہے، وہ اس پیسے کی عورت مالک ہے، اس کے بڑے نہیں۔ بڑوں کے پاس اگر ہے تو امانت ہے کہ وہ عورت اس لڑکی تک پہنچائیں۔ تو نکاح کے موقع پر اسلام عورت کو 2 حق دیتا ہے، رائے کا حق کہ وہ رائے دے سکتی ہے، اس کی رائے کا اعتبار ہوگا کہ ہاں مجھے قبول ہے یا نہیں قبول، اور دوسری چیز اسی لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب اس کے پاس اجازت کے لیے جایا جائے تو زبانی اس سے پوچھا جائے، باقاعدہ زبانی اس کا اقرار کہ وہ اس پر راضی ہے، وہ اقرار کرے، اس کے بعد پھر وہ جو ہے قانونی کاروائی ہے اس کے سائن بھی ہو جائیں۔ یہ سائن قانونی کاروائی ہے، شرعن جو ہے وہ اس کی زبانی اس کا اقرار اس کو کرنا چاہیے، اسے پوچھا بھی جانا چاہیے اور اس کو اقرار بھی کرنا چاہیے۔ ایک اور دوسرا ملکیت کا حق کہ حق مہر کے مالک وہ ہے۔ تو وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کو دو ان کا حق مہر خوشی سے دو ان کو۔ فإن، پھر اگر طبنا، وہ چھوڑ دیں، لکم، تمہارے لیے، عن شیئن، کچھ حصہ، منہ، اس حق مہر میں سے، نفسن، اپنی خوشی سے، چھڑوانا نہیں ہے، وہ خود چھوڑ دیں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تمہارے لیے، فَكُلُوهُ، تو کھاؤ، ہنیئا مریئا، خوشی کھاؤ، پھر وہ خوشی کھا سکتے ہو تم۔ اگر وہ 50,000 متعین ہوا تھا، عورت نے کہا جی میری طرف سے 25,000 آپ کو معاف، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کہا، یہ 25,000 مرد کے لیے حلال ہے، جائز ہے، انجوائے کرے اس کو، تو فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا، تو تم اس کو خوشی کھا سکتے ہو۔ بس یہ آج یہاں تک۔ بسم اللہ۔ پوچھا نہیں جاتا یہ تمہیں قبول ہے اور والدین ہی کہہ دیتے، جی، تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ اگر عورت ان کے اس کو تسلیم کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے میرے بڑوں نے کر دیا، پھر ٹھیک ہے۔ اگر وہ تسلیم کر لیتی کہ ہاں ٹھیک ہے جو میرے بڑوں نے کر دیا میں راضی ہوں اس پر، یا وہ پہلے سے حق سونپ دیتی ہے کہ جیسے یہ کر دیں، عورت حق سونپ دیتی۔ ہمارے کچھ اب تو خیر شاید میں جو ہمارا پٹھان فیملی ہے ایڈوانس ہو گئے، لیکن جو پیور پٹھان ہے نا اب بھی ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے آپس میں ہی بیٹھ کے نا کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی جو ہے، اپنا بیٹا جو ہے، وہ اس کا نکاح تیری بیٹی سے کر دیا، وہ بیٹی کا باپ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے بھی قبول ہے، اور لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہاں واقعتاً یہ میں نے پوچھا بھی ہے، یہاں کے نوجوان نماز پڑھتے تھے، میں سے پوچھا، میں نے کہا یار ایسی باتیں سنی ہیں، واقعتاً ہے؟ کہتا جی میرا خود ایسا ہی ہوا ہے، کہتا بڑوں نے طے کر دیا تو ہو گیا جی، ہو گیا، ہمیں بتایا گیا جی آپ کا ہو گیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہمارے بڑوں نے کر دیا، ہاں یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارے بڑوں نے جو کیا ہمیں قبول ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کہیں نہیں ہمیں نہیں قبول، تو پھر وہ نکاح نہیں ہوگا۔